نمبر دو یہ کہ دیکھیں مسئلہ سارا یہ کہ آپ کو پس پردہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک آدمی جس نے 22 سال میں اس کے اوپر کرپشن کا چارج نہیں تھا، جمائمہ صاحبہ کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تو قانونی طور پہ طلاق کے بعد اس کو اربوں ڈالر ملنے تھے جو اس نے انکار کیے، تو پھر اس نے یہ چوریاں کیوں کی اور اس کے بینیفیشری کون ہے اور یہ چوریاں شروع کیسے ہوئی؟ یہ بی بی جب سے زندگی میں آئی تب سے گھڑی چوری بھی ہوئی، 190 ملین پاؤنڈ بھی ہوا، اور اس کی بینیفیشری ان کے اور ان کے بچے، خاد کے بچے اور خاد کی بہنوں نے تو نہیں وہ پیسہ کمایا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ مار دھاڑ جلاؤ گھراؤ کی سیاست بھی کبھی نہیں تھی، فوج کی مخالفت بھی کبھی نہیں تھی، عدالتی مخالفت بھی کبھی نہیں تھی، پاکستان کے ساتھ اکنامکلی کھیل کھیلنے کی مخالفت بھی نہیں تھی۔ یہ پاڑا ہمیں انہوں نے یاد دلایا تھا، ہمیں سمجھایا تھا، ہم نے ان سے سیکھا تھا، ہمیں یاد ہے، وہ بھول گئے تو اس کا مطلب کوئی نئی چینج تو آئی۔ پھر یہ جو گوگی گینگ ہے اس کو نہ بھولیں، یہ میرے باپ کا تو نہیں ہے۔ پھر منہ نین میم عین اور کاف کی فالیں نکال کے بزدار لگانا بھی میرا باپ نہیں تھا وہاں۔ پھر کرپشن کی جتنی ویلنگ ڈیلنگز ہوئی، کے شواہد دیے گئے وہ بھی میرے باپ نے نہیں دیے، یہ بی بی کا کارنامہ تھا۔ اور پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا، وہ بھی بی بی کا کارنامہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد 24 نومبر کے اندر جب لیڈر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ سجادی میں رک جائے تو وہ ڈی چوک کا نعرہ لگا کے ڈی چوک نہیں جاتی، لوگوں کو بھیج دیتی ادھر، غریبوں کو، معصوموں کو۔ گڈا پور وہ اور بیگم صاحبہ نکل جاتے ہیں۔ پھر ایک ڈرامہ ہوتا ہے کہ ان کی بہن کہتی ہے کہ جی ان کو زد و کوب کر دیا ہے گڈا پور نے اور زبردستی لے گئے جبکہ وہ رہنا چاہتی تھی، بھائی وہ 15 سال کی کاکی تھی، چلے جی یہ بھی مان لیا۔ تو سی سی ٹی وی فوٹیج نیکسٹ ڈے آگے جس نے جھوٹ کھول دیا کہ وہ ٹہل کے گاڑی کے اندر بیٹھ رہی ہے، پھر انہوں نے کہا گاڑی پنچر ہو گئی تھی، پھر وہ کہانی کھل گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی کیمیکل پھینک دیا تھا، موکل آ گئے اور پھر جن بوت آئے اور انہوں نے سپر وائر کی طرح 007 کی طرح اس پہ کیمیکل پھینک دیا اور وہ کیمیکل کے اندر نظر نہیں آیا ان کو، اور ان بچوں کی طرح وہ گاڑی میں بٹھا کے ان کو لے گئے وہ۔ یہ کہانیاں تو جہالت کی جو ہے یہ پرانے زمانے میں چلتی تھی، بہت ہی گھٹیا فلم ہے جس کی ٹھیلے میں ٹکٹ نہ بکے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ خان صاحب کو اس میں سب کچھ کیا ملا، تکلیف، مشکلات، کیسز اور مزید تکلیفیں ان کے لیے شروع ہوگی۔ میرے لیے اب یہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، نہ مجھے سیاست سے مطلب ہے، نہ پی ٹی آئی بھاڑ میں جائے اور سب کچھ اقتدار بھی بھاڑ میں جائے، اب اس کی جان کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں بی بی اور اس کے ہواری جو کمپرومائز گڈا پور ٹائپ لوگ ہیں جو اللہ نہ کرے ان کی لاش کا سودا بھی کر لیں گے، ان کی موت کا سودا بھی کر لیں گے۔ اب اڈیالہ جیل کے اندر ہے، وہ حکومت کا کام ہے ان کو تحفظ دینا، لیکن درود پانی اور بارود تو کوئی بھی دے سکتا ہے۔ اگر میری بیوی آ کے کہے کہ آپ نے یہ کافی نہیں پینی، آپ یہ کافی پی لے، تو آپ تو نہیں روک سکتے اسے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھے اور ہمارا ابھی بھی کام یہی ہونا چاہیے۔ اور میں تو نکالا بھی گیا تھا اسی چیز کے اوپر، میں نے اپنی لائلٹی تب بھی دکھائی تھی، میں ابھی بھی ان کے خلاف تھا اس وائلنس کی سیاست کے اوپر، اور آج بھی میں ان کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ مجھے فکر نہیں ہے کہ خان صاحب سے بھی میرے خلاف بیان دلوا دیں۔ اگر پی ٹی آئی کا تو میں کچھ سمجھتا کبھی بھی نہیں تھا، جب میں اقتدار میں بھی تھا، پی ٹی آئی کے اندر ہی 15 سال تھا، تو میں نے ان کو پیروں کو نیچے ہی رکھا تھا ہمیشہ، سو مجھے اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں تو ایک آدمی، ایک پاپولر لیڈر کی جان کے اوپر اس کو بیچ کر سیاست کرنے نہیں دوں گا۔ پھر ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ جبران الیاس صاحب استعمال کر رہے ہیں، آج ایک مثبت سٹیٹمنٹ دی خان صاحب نے، وہ بھی سمجھ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ٹویٹر پہ جبران الیاس نے پھر فوج کے لیے ایک زہر اگل دیا۔ پھر عمران خان کی پارٹی کے لوگ قاسم سوری صاحب عمران خان صاحب کو پاگل قرار دے رہے ہیں۔ تو جو میں کہہ رہا ہوں اتنے دن سے، وہ کیمپین آپ کو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ ہماری جو ہے بیگم صاحبہ کے مل کے کبھی اس کو پاگل، کبھی اس کا ٹویٹر گراؤنڈ سے وینم، کبھی اس کو جیل میں پھنسانے کے لیے سب کچھ سارے کام کر رہے۔ اور میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، بہنیں تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں ایک بات یہاں پہ اگر آپ کی بات کاٹنا چاہتے ہیں، ایک منٹ، ویسے ڈاکٹر صاحب یہ فردوس عاشق امان صاحبہ کے بڑے گولڈن ورڈز ہیں، وہ کہتی تھی کہ وہ میسمرائز کرتی ہیں، میگنیٹائز کرتی ہیں اور ہپنوٹائز کرتی ہیں عمران خان صاحب کو، لیکن یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ اکیلی نہیں تھی اس پورے معاملے میں۔ اگر 9 مئی کے حوالے سے بات کر لیں تو ان کے پیروں میں جو بیٹھا کرتے تھے ان کا جنرل نام تھا جنرل ڈائریکٹ فیض حمید، تو یہاں تک تو وہ اکیلی نہیں تھیں۔ سر صاحب آپ کو نا بیک گراؤنڈ چیک کرنے کے بعد نا، یہ سارے پوائنٹس نکالنے کے بعد ان کو جب آپ جوڑے گی تو آپ کو اس میں بہت کلیئرٹی سے نظر آئے گا کہ یہ سب لوگ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ عمران صاحب کی موت کا سودا کرنا چاہتے ہیں، یہ عمران خان صاحب کو پھنسانا بروانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس خطے میں آپ کو یاد ہونا چاہیے شاہ نواز بھٹو کا کیس بھی ہے، ہمارے پاس ہسٹری میں بتاتے ہیں بادشاہتیں، سلطنتیں چلی گئی، یہ راجنیتی ہے، راجواڑا ہے جس میں پاور گیم کی سٹرگل ہو رہی ہے، جس میں باپ بیٹی کو مار دیتا ہے، اور بیوی تو میں 3-4 سال کی بیوی کے اوپر تو کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن ان کے پرانے ہسبینڈ نے جو میاں نے جو بینیفٹ اٹھائے، ان کے بچوں نے جو پیسہ کمایا، اور کلنٹن آپ کے پاس ایک سپر پاور ملک کی ایک زندہ مثال ہے جس میں کلنٹن جیسا آدمی ایک پریزیڈنٹ امپیچمنٹ میں چلا جاتا ہے خاتون گیا تو